سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Question number 8. عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى من أفعال الرجاء وتفيد الترجي أو الأشفاق. عسى جو ہے من اخوات کانا میں سے ہے اور یہ لعل کے پیرلل آتا ہے، یوں سمجھ لیں جیسے لعل ہوپ اور فیئر کے لیے آتا ہے، ایسے ہی عسى بھی ہوپ اور فیئر کے لیے آتا ہے. مثلا عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو عسى من اخوات کانا، اللہ اسم عسى، ان یتوب خبر عسى، المصدر المؤول خبر عسى، علیہم جار مجرور. کیا مطلب؟ ای یرجا ان یتوب اللہ علیہم، ان یتوب اللہ علیہم، امید ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا ان کو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ای یخشا ان تکرہو، یعنی اندیشہ ہے کہ تم ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہو، بہتر ہو. تعمل عسى عمل کانا، عسى ایکٹس لائک کانا ایکٹس. کانا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو مرفوع رہنے دیتا ہے لیکن اسم و کانا کہلاتا ہے، اور خبر کو منصوب کر دیتا ہے، تو عسى بھی یہی کام کر رہا ہے. وَيَكُونُ خَبَرُهَا فِعْلًا مُضَارِعًا، بس فرق اتنا ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، مقترناً بِأَن، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہے، یعنی یہ گویا کہ المصدر المؤول خبر بن کر آتی ہے اس کی. مثلا عسى اللہ ان ينفعنا بک، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہمیں فائدہ دے گا. ہونا لفظ الجلالت اسمہا، یعنی اللہ کیا یہاں پر اسم عسى، ان ينفعنا المصدر المؤول فی محل نصب خبر عسى بک جار مجرور، والمصدر المؤول ان ينفع خبرها. وفی عصیت ان تفسد فی الارض، اس میں تا کیا ہے؟ اسم عسى، اور ان تفسد خبرها. آگے کیا ہے؟ عصیت تفسد فی الارض، ہاں عصیت ہی آئے گا، تم سے یہی امید ہے. من اخواتی کانا، اسم عسى، المصدر المؤول فی محل نصب خبر عسى. وتأتی عسى تامۃ، یہ ساری صورتحال جو ہم نے پڑھی اب جملوں کی، ان میں یہ عسى فعل ناقص تھا، اب فعل تام سالم ورب پڑھا جا رہا ہے. ای تکتفی بمرفوعها، ای تکتفی بمرفوعها کا مطلب فاعل پہ ہی اکتفا کر لیتا ہے، یہ مرفوع رہتا ہے. فلا تحتاج الى الخبر، اب اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. وذالک اذا ولیھا ان والفعل، یعنی
جیسے یہ ہے نا عسا ان یہدینی ربی، تو یہ ان یہدینی جو ہے ہم اس وقت غلط کر گئے تھے اس کو نا، اب یہ بات کلیئر ہونے لگی. عسا یہ فعل و تام ہے، وہ کہتے ہیں اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ المصدر المؤول جو ہے، المصدر المؤول فی محل رفع فاعل ہے اس فعل تام کا. میں نے اس وقت یہ تھوڑی سی گڑبڑ، یہ جو یہدینی ہے یہ مضارع ہے نا منصوب، یہ جو ربو ہے یہ اس کا فاعل ہے پلس مضاف اور آگے مضاف ہے. قریب ہے کہ ہمیں کہ ہدایت دے، اس نی کے بعد یہ مفعول بہ محذوف ہے. ہدایت دے مجھے میرا رب، یہ مجھے یہ والا یا بتا رہا ہے جو یہاں معذوف ہے. یہ جب معذوف ہوا تو یہ اس کو جاتی دفعہ کسرہ دے گا نون وقایا کو. یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ میرے بعد کچھ تھا جو اب نہیں ہے یہاں پر. یہدی اصل میں یہ جملہ یوں تھا، ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں یہدی کا مطلب ہے یہدی رب، ہدایت دیتا ہے رب. میں کہتا ہوں مجھے، میں مفعول بھی ہوں نا، تو اس کو آنا چاہیے نا یا مفعول بھی بن کر. ٹھیک. اب جب یہ مفعول بھی بنے گا تو یہ یا، اب یہ یا یوں آ گیا نا، یہدیہ. اب یہ یا دوبارہ ساتھ لکھوں تو عجیب سا لگتا ہے نا، پڑھا ہی نہیں جا سکتا. لہذا نون وقایا کرے، یہدیہ نی، اس کو اب معذوف کر دیا تو یہدینی، جیسے یہاں لکھا ہوا این یہدینی، یہ ایکچولی کیا تھا؟ یہدینی تھا یہ ربی. ہنا المصدر المؤول فاعل عسا. دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہنا یہ کیا ہے؟ المصدر المؤول فاعل عسا، تام میں یہ فاعل بن گیا اس کا. وفی کیف محمد الآن عسا ان یکون احسن یجوز ان یکون عسا ناقصۃ. یہاں پہ یہ ناقص ہو سکتا ہے. وذالک اذا قدرت فیہا ضمیرا مستترا، میں کہہ سکتا ہوں نا کہ ہوا اسم عسا معذوف ہے. وَإِذَا لَمْ تَقَدِّرْ فِي فَهِيَ تَامَّةٌ، اگر وہ مقدر نہ ہو تو پھر وہی تام ہے. یعنی یہ ہمارے پاس ہے چوائس نا. جیسے عسا ناقص میں دیکھیں، عسى اللہ ان یہدیہ، یہ ناقص ہے کیونکہ اللہ اسم و عسا آیا ہوا آپ کے پاس. عصیت ان انجح، تو اسم و عسا موجود ہے. لیکن تامہ میں دیکھیں، عسا ان یہدیہ اللہ، دیکھیے عسا یہ وہ کہتے ہیں یہ عسا تام ہے نا، اور ان یہدیہ یہ المصدر المؤول فاعل ہے اس عسا کا. یہ حرف نصب و مصدرین ہے، یہ مضارع منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہے
یہ فائل ہے, یہ فائل اس کا ہے, یہدی کا. حول عصا الناقصۃ الی تامۃ فیما یاتی, نیچے جو دیے وہ کہتے ہیں اس کو آپ ناقص اس سے دیے ہوئے آپ سے کہتے ہیں تام میں آپ بدل دیں اس کو, یعنی اس کے ساتھ اگر اسم یا پروناؤن عصا کے ساتھ موجود ہے تو ناقص ہے, اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ تام ہے. تو اب اگر تام اس نے آپ کو ناقص دیے ہوئے ہیں تو آپ نے ہٹانا ہے اس کا اسم تاکہ وہ تام بن جائے. عصیت ان تعود غدن, تو آپ تا کو ہٹا دیں, تعود غدن. عصا ان تعود غدن. اس صورت میں یہ عصا جو ہے اب یہ تام ہے اور یہ مصدر المؤول اس کا فاعل ہے. عسى اللہ ان یغفر لی, اب اللہ کو تو آپ ہٹا نہیں سکتے نا, لیکن آپ اس کو مصدر المؤول کے بعد لے جائیں, اس کو اس کا فاعل بنا دیں. عسى ان یغفر اللہ لی, عسى ان یغفر اللہ لی. اب یہ تام ہے, یہ فاعل ہے المصدر المؤول, یعنی اس کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ المصدر المؤول ہے, یہ مضارع منصوب ہے اور اس کا یہ فاعل ہے. معاف کرے گا کون؟ اللہ. زملاؤنا عصوا ان یحضروا الدرس, یحضروا الدرس. عصوا میں واو اسم و عصا ہے, تو آپ اس کو بس ہٹا دیں. عصا ان یحضروا الدرس, عصا ان یحضروا الدرس, تو یہ اس کا فاعل بن جائے گا اور اس کا اپنا یہ فاعل ہے, یہ مفعول بھی ہے. کیف الطالبات الجدد عسینا ان یفهمن الدرس دروسا, عسینا ان یفهمن الدروس, عسى ان یفهمن دروس, عسى ان یفهمن الدروس. یہ فاعل, اس کا اپنا یہ فاعل ہے, یہ مفعول بھی ہے, یہ فاعل ہے اس تام کا. اب اس کے الٹ ہے جی بالکل, یعنی اب تام یہ تھا, آپ نے ناقص سے تام بنایا, اب ہے اس کا جیم پارٹ, تام سے ناقص بنائیں. عسى ان نقبل فی الدراسات العلیاء. اب نقبلہ بتا رہا ہے کہ نحنو ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ نا, تو عصا کے ساتھ عصینا, بالکل صحیح. عصینا ان نقبل, جو بھی آگے. اب یہ آپ کا یہ اسم و عصا ہے اور یہ خبر و عصا ہے. عصا ان تسافری غدن, تسافری بتا رہا ہے کہ انتی فاعل ہے. کیسے لکھوں؟ عصیتی
تسافری غدن. یہ اسم و عصا ہے، یہ خبر و عصا ہے. عصا ان یسمح لنا المدیر بالانصراف، تو کیا ہوگا؟ ہوا نہیں آ رہا. عصا المدیر ان يسمح لنا عسى أن یہ اسم ہوگا اور یہ اس کی خبر ہوگی. عسى ان يتحد المسلمون، عسى المسلمون ان يتحدوا، عسى المسلمون، اللہ کرے، ان يتحدوا، امید ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ اسم و عصا، یہ المصدر المول، خبر و عصا. ادخل عصا فی جملتین من انشائک علی ان تکون ناقصۃ فی الاولی و تامۃ فی الاخری. عصا ان ناقص بنائیں جی. عصا اللہ، بينك وبينه عداوة یہ ناقص ہے. عسى أن يغفر الله لي این یغفر اللہ لی، یہ تام ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ہذہ ما المصدریۃ بما کنتم تکفرون، ای بکونکم تکفرون. کانا یکونو سے مصدر کون بنتا ہے نا، کونن. تو بما کنتم مینس بکونکم، یعنی بسبب تمہارے کفر کرنے کے. بعدما انتہت الصلاۃ، ای بعد انتہاء الصلاۃ. قال تعالی لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. تو ای بنسیانہم یوم الحساب. نسو کا جو بنے گا مصدر وہ نسیان ہے نا، تو ای بنسیانہم یوم الحساب. نمبر 10 جی، کوشچن نمبر 10 اس کے بعد. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم. ہنا جواب اما محذوف وتقدیرہ فیقال لہم، یعنی یہ جملہ یوں تھا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَيُقَالُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. 11 ہات مضارع کیا ہے؟ فقد. فقد اس کا مضارع ہے یفقد، یہ مضارع ہے 3 لیٹر سمپل. ضرب یضرب، فقد یفقد. استاق یہ فارم 8 کا فعل ہے. استاق، استاق یستاقو، استاق یستاقو، بس 2 ہی. کوشچن 12 ما معنی الوجنۃ وما جمعها. معناہ الخد
الخد چیک، وجمعہ وجنات، اور او وجنات، دونوں طریقے سے آتی ہے اس کی جمع۔ مستانہ شوق اٹھو کہ وقت رحیل ہے، رحیل کہتے ہیں نا چلنے کو، ہاں، مستانہ خواب اٹھو کہ وقت رحیل ہے، اپنا سفر، رحلۃ الشتاء والصیف آتا ہے، تمہارا سفر کرنا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تمہارا سفر کرنا سردیوں اور گرمیوں میں، تو یہ رحلہ جو ہے قافلے کو کہتے ہیں نا، سفر کرنے کو۔ مستانہ خواب اٹھو کہ وقت رحیل ہے، اپنا سفر دراز ہے، مہلت قلیل ہے، اب وقت تھوڑا رہ گیا نا، اپنا سفر دراز ہے، مہلت قلیل ہے، یہ خون کی لکیر جو جاتی ہے دور تک، یہ منزل مراد کی روشن دلیل ہے۔ ان راہوں پر چلے بغیر اور محنت کیے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عربی آ جائے گی تو یہ مشکل ہے نا۔ خواب، میں کہا کرتا ہوں نا کہ خواب جو ہے وہ نہیں ہے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا۔ ڈریم کے پیچھے تو انسان بھاگتا ہے نا، سوتا تھوڑا ہی ہے۔ ڈریم وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ تو وہ آتا ہے نا کہ ایک صاحب نے کہا کہ اپنے کسی دوست سے کہ تمہیں پتہ ہے یار میرا نا بڑا شوق ہے نا، آئی ہیو اے ڈریم۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ اس کا آئی وانٹ ٹو لرن عربک، عربی سیکھنا یہ میرا خواب ہے۔ تو اس نے کہا بھی سیکھو پھر، اس نے کہا بھی ذرا دوسری تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اس سے فارغ ہو جاؤ نا، تو بس پھر اس کے بعد تو فراغت، پھر ایک ہی سبجیکٹ ہوگا عربی، تو پھر ساری زندگی میں اس کے بعد عربی سیکھوں گا۔ تو وہ تعلیم پوری ہو گئی اس کی۔ پھر اس نے کہا اس دوست سے کہ تمہیں پتہ نا کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی سیکھو، اس کے بس روزگار لگ جائے نا، کہ نوکری شروع کر دو، ذرا ٹینشنز ختم ہو جائیں، پھر انشاءاللہ بس بیٹھ کے عربی سیکھیں گے۔ پھر نوکری لگ گئی۔ اس نے پھر کہا کہ آئی ہیو اے ڈریم، آئی وانٹ ٹو لرن عربک۔ اس کا بھی تو کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے بعد اب شادی ہونے والی، شادی ہو جائے تو بس پھر فارغ ہے، اس کے بعد تو کوئی کام ہی نہیں ہے، پھر آخری جھنبیلا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ شادی ہوئی، ایک دو بچے پیدا ہو گئے، پھر اس دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے پھر کہا، اس نے کبھی وہ میرا خواب تھا کہ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھی سیکھو پھر، اس نے کہا بس یہ بچے پڑھ رہے ہیں، ذرا یہ پڑھائی سے فارغ ہو جائیں، پھر فارغ ہوں انشاءاللہ، پھر یہی کام کریں گے۔ یہاں تک کہ سٹیجز بدلتی رہیں، کام ختم نہیں ہوئے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ اب فرشتہ آیا، اس نے جو اٹھایا تو اس نے کہا یو نو آئی ہیو اے ڈریم۔ اس نے کہا اچھا وہ کیا؟ اس نے کہا آئی وانٹ ٹو لرن عربک۔ اس کو 2 لگائے گا، اس کا 70 سال کی زندگی ملی تھی، کون انکار کر سکے کہ 70 سال میں تو سیکھ نہیں سکا، سویا رہا، تو مختلف کاموں میں پھنسا رہا۔ اب نہیں، وہ وقت تھا، اس وقت میں کسی نے سیکھ لیا تو سیکھ لیا، حرز جاں بنا لیا تو بنا لیا، وہ وقت گزر گیا، تو پھر تو مہلت عمر ختم ہو چکی۔ لہذا مستانہ خواب اٹھو کہ وقت رحیل ہے، اور یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، لیکن سفر جنت میں جانا ہے بھائی، لمبا سفر ہے، اپنا سفر دراز ہے، مہلت قلیل ہے، اور اس راہ پر جو لوگ چلے وہ نشانیاں چھوڑتے گئے، خون کی لائن لگی ہوئی ہے وہاں تک، یہ خون کی لکیر جو جاتی ہے دور تک، یہ کیا ہے؟ یہ منزل مراد کی روشن دلیل ہے کہ اس منزل تک پہنچنے والے یہی لائنیں ڈرا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں۔ لہذا یہ لائن تم بھی چل پڑو اسی راستے کے اوپر، کہیں راستے میں تمہارا بھی خون کے نشان لگتے چلے جائیں گے، پیچھے آنے والوں کے لیے روشنی چھوڑتے چلے جانا تم۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا،
اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے تو کم سے کم اپنے حصے کی شمع تو جلاتے چلے جائیں نا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس عربی کو اور قرآن مجید کو باقی اگر آپ نے اپنا امام بنانا ہے تو عربی سیکھے بغیر قرآن مجید کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ پورے شوق سے سیکھیں اس کو، اور سیکھنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اس کو آگے سکھانے لگ جائیں، انشاءاللہ آنے لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی وہ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھنے کا شوق بیدار کر دے ہمارے اندر، اور ہم قرآن مجید کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں، سو دیٹ کہ یہ ہمارے لیے تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ کتاب جو میری آپ کے ہاتھ میں، یہ ہمارے ایک دوست نے کبھی پورا سیٹ 2 دفعہ مجھے گفٹ کیا۔ ایک دفعہ دیا تو میں نے پروفیسر اعجاز کو دے دیا، دوسری دفعہ پھر انہوں نے گفٹ کیا، اور وہ اتفاق سے کہیں گولی لگنے سے بیچارے کو 15-20 دن زندگی موت کی کشمکش میں رہ کے کل ان کا انتقال ہو گیا۔ آج ان کا جنازہ تھا وہاں میں، تو ہم اپنی آج کی گفتگو جو ہے اس کو دعا کے ساتھ تمام مرحومین کی بخشش کے لیے دعا بھی کر لیتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں گے، پھر اس کے بعد اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر له وارحمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلف فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم اغفر لهم وارحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ وأهلا خيرا من أهله وأدخلهم في الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم اغفر له وارحمه وحاسبه حسابا يسيرا وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔
اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔